بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم ترین معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں اور ہندوستان میں اس معراج النبی کو ایک ہی نام سے وہ جانا جاتا ہے، وہ معراج ہے۔ اور عرب دنیا میں اس کو دو الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، الاسراء اور معراج۔ معجزہ قرآن کے بعد جتنے بھی معجزات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، اس میں سے سب سے عظیم ترین معجزہ معراج ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس معجزے کو بھی پیر کی رات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور یہ پیر کا دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے خاص فرما دیا۔ اسی پیر کی صبح حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور کو بعثت ملی۔ اسی پیر کی صبح مکہ سے مدینہ وہ ہجرت فرمائی۔ اسی پیر کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی، اور اسی پیر کو ہی اللہ رب العزت نے مالا و اعلیٰ عرش پر اوپر کا سفر تھا مثال با کمال عطا فرمایا۔ تو پیر کو رب کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ وہ خاص فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کا معجزہ عطا فرما کر اتنی بڑی بلندیاں اللہ رب العزت نے محبوب کو عطا فرما دی جو کسی اور پیغمبر اور نبی اور رسول کو نہ فرمائی۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو 3 معراجیں عطا فرمائی۔ پہلی معراج کا تعلق بشریت کے ساتھ ہے، دوسری معراج کا تعلق نورانیت کے ساتھ ہے، اور تیسری معراج کا تعلق وہ مظہریت اور حقیقت کے ساتھ ہے۔ پہلی معراج وہ قرآن خود ڈیفائن کرتا ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ دوسری معراج مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور تیسری معراج سدرۃ المنتہا سے لے کر عالم لامکاں تک۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے محبوب کو وہ بلندیاں اور معراجیں عطا فرمائی۔ اب عقل انسانی اس بات کو تسلیم کرنے سے عاجز آ جاتی ہے کہ اکیلا جسم اور روح یہ کیسے اتنی کروڑوں کھربوں میل کی مسافت اور مہینوں کی مسافت وہ طے کر سکتی ہے۔ تو قرآن اس کو خود وہ ڈیفائن کرتا ہے، اللہ خود اس کو بیان فرماتا ہے۔ سورۃ نجم پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کہاں کہاں مصطفیٰ کو اپنے قریب کیا اور کتنا قرب عطا کیا، وہ سارے کا سارا وہ جو لمحات تھے، کیفیات تھی اور قربتیں تھیں، قرآن نے سورۃ نجم کے اندر وہ اچھے انداز کے ساتھ وہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم دنا فتدلی، کہ مصطفیٰ اور خدا اتنے قریب ہو گئے کہ تمام فاصلے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب عقل انسانی کو کچھ مثال دے کے رب کائنات وہ سمجھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ عقل انسانی اس معجزے کو سمجھنے سے وہ قاصر ہے۔ تو رب کائنات نے پھر اس وقت جو اہل عرب کے ہاں جو مثالیں، جو رواج، جو عقل کے پیمانے وہاں پہ تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کائنات نے ان کو اسی طرح کی مثال دی۔ فرمایا مصطفیٰ خدا کے اتنا قریب ہو گئے کہ فکان قاب قوسین، پس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ قربت ہے، مصطفیٰ اور خدا اتنے آپس میں قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب اس قربت کو بھی رب کائنات نے اور زیادہ ڈیفائن کر دیا۔ فرمایا اتنے قریب ہو گئے کہ وہ 2 کمانوں کا جو فاصلہ تھا رب کائنات نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ثم دنا، بلکہ اس کو بھی ختم کر کے بس خدا اور مصطفیٰ دونوں ایک ہو گئے۔ اب یہاں پر خالق اور مخلوق کا صرف فرق رہ جاتا ہے، یہاں پر عبد اور معبود کا فرق رہ جاتا ہے۔ احدیت
اور محمدیت جو ہے وہ یکجا ہو جاتی ہے، عبدیت اور معبودیت جو ہے وہ یکجا ہو جاتی ہے۔ بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ رب کائنات نے دو کمانیں اس لیے مثال دی کہ اہل عرب کے ہاں جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے تو دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار وہ آپس میں اپنی کمانوں کو جوڑتے اور جوڑ کر اس میں سے ایک تیر چھوڑتے، اور یہ کنسیڈر کیا جاتا، یہ کنسپٹ لیا جاتا کہ اب یہ دو قبیلے نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں قبیلے، دونوں گروہ ایک ہو چکے ہیں۔ اب جو اس کا دشمن ہوگا وہ اس قبیلے کے سردار کا دشمن ہوگا، اس قبیلے کا دشمن ہوگا، جو اس کا دوست ہوگا وہ اس کا دوست ہوگا۔ اب یہ دو نہیں ہیں، جدا نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ تو رب کائنات نے ان کو وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فرما دیا کہ تمہارے درمیان تو دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، بلکہ میں اس کو بھی ختم کرتے ہوئے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ کہ سارے کے سارے فاصلے ختم ہو گئے، بس مصطفیٰ اور خدا آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اب ثُمَّ دَنَا کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ قریب ہوا۔ اب وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، دن الجبار رب العزت ثم دنا فتدلّا، وہ جو آگے اور قریب ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ذات رب کائنات ذوالجلال کی ذات تھی۔ بس وہ غیب سے آواز آئی کہ کف یا محمد، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب اب تو ٹھہر جا، تیرا رب تیرے اوپر درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے اور تیرا استقبال بھی کر رہا ہے۔ اے محمد، اے حبیب مکرم، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک تو آیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تو آیا، سدرۃ المنتہا سے لے کر عالم لامکاں تک، عالم لامکاں سے لے کر عالم ہاہوت تک، ثم دنا فتدلّا تک تو آیا۔ اے حبیب اب تو ٹھہر جا، کف یا محمد، کف یا محمد ان ربک یصلی، خدا کی عزت کی قسم آگے اور کوئی نہ قریب ہوا تھا بلکہ ذات خدا قریب ہوئی تھی۔ دوستان محترم، معراج کی شب رب کائنات نے باقی سارے کے سارے فرق جو تھے وہ مٹا دیے، صرف ایک فرق تھا جو خالق اور مخلوق کا ہوتا ہے، جو عبد اور معبود کا ہوتا ہے۔ بس وہ بندہ رہا، وہ خالق رہا، وہ خالق رہا، یہ مخلوق رہا۔ دوستان محترم، آگے کی قربتیں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ قربت اور معیت اور سنگت اتنی قریب ہو گئی، اتنی قریب ہوگی کہ وہ دونوں آپس میں ایک ہو گئے تھے، دونوں آپس میں ایک ہو گئے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ آئے بزم میں، وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا نہیں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔